بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کیسے مانگیں؟ اللہ تعالیٰ سے کس کیفیت میں مانگیں کہ وہ ہماری دعا کو قبول کرے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر آتا بھی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھیے گا، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہاں آپ کو دعا مانگنے کے بہترین طریقے بتائے جائیں گے۔ ابتدا کروں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں بھرپور روزی دلائے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو، رات میں اور دن میں، کیونکہ دعا مومن کا اصل ہتھیار ہے، یعنی اس کی خاص طاقت ہے۔ دعا دراصل وہی ہے جو دل کی گہرائی سے اور اس یقین کی بنیاد پر ہو کہ زمین اور آسمان کے سارے خزانے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قبضہ اور اختیار میں ہیں، جو وہ اپنے در کے سائلوں اور مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہے، اور مجھے جب ہی ملے گا اس وقت ملے گا جب میرا رب مجھے عطا کرے گا، اس کے در کے سوا کسی سے نہیں پا سکتا۔ اس یقین اور اپنی سخت محتاجی اور کامل بے بسی کے احساس سے بندے کے دل سے جو خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس کو قرآن مجید میں اضطرار سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ دعا کی روح ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ کوئی بندہ جب اس اندرونی کیفیت کے ساتھ کسی دشمن کے حملے سے یا کسی دوسری بلا اور آفت سے بچاؤ کے لیے یا وسعت رزق یا اس قسم کی کسی خاص عام اور خاص حاجت کے لیے اللہ سے دعا کرے، تو اللہ کریم کا دستور ہے، عام دستور ہے کہ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ ہر آدمی اپنے طور پر اپنے الفاظ میں اللہ کی تعریف کرے، اس کے لیے کسی مخصوص الفاظ کی کوئی قید نہیں ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ ہم صرف سمجھانے کے لیے اللہ کی تعریف کیسے کی جائے یہاں پر چند مثالیں پیش کروں گی۔ مثلاً، اے آسمانوں اور زمینوں کے بنانے والے، چھپے اور کھلے کے جاننے والے، بزرگی اور بخشش کے والے۔ اے اللہ، میں دل سے گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تو ہی ایک معبود ہے، تیرا شریک کوئی نہیں، بادشاہی صرف تیری ہے، تمام تعریفیں صرف تیرے لیے ہی ہیں، تو ہر بات پر قادر ہے۔ اے اللہ، تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی یکتا ہے، تیری مثال کوئی نہیں، تیری ذات کے سوا جو چیز بھی ہے سب نیست و نابود ہونے والی ہے۔ اے آسمان اور زمین کے مالک، اے ایسی عزت والے جس کے حاصل ہونے کا وہم و گمان بھی کسی کو نہیں ہو سکتا، اے فکر کے دور کرنے والے، رنج کے زائل کرنے والے، مجبوروں کی پکار سننے والے، اے دنیا اور آخرت میں سب سے بڑے مہربان اور رحم کھانے والے، بس تو ہی مجھ پر رحم فرما، تو مجھ پر اپنی نعمت فرما دے، تیرے سوا مجھے کسی دوسرے کی مہربانی کی ضرورت نہ رہے۔ اے اللہ، تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی فنا ہونے والا نہیں، اور تیرے سوا تمام مخلوق ایک دن مرنے والی ہے۔ اے وہ ذات جس کو آنکھیں نہیں دیکھ پاتی اور جس کو خیالات نہیں پا سکتے، اور نہ بیان کرنے والے اس کی حمد و ثنا بیان کر سکتے ہیں، اور نہ زمانے کے حوادث اس سے کوئی اثر پیدا کر سکتے ہیں، اور نہ وہ گردش زمانہ سے ڈرتا ہے۔ پہاڑوں کے وزن، دریاؤں کے پیمانے، بارشوں کے قطرے، درختوں کے پتے، سب اس کے علم میں ہیں، جو ان سب چیزوں کو جانتا ہے، جس پر رات کی تاریکی چھا جاتی ہے اور دن روشنی ڈالتا ہے، جس سے آسمان اور دوسرے آسمانوں کو چھپایا نہیں جا سکتا، زمین اور دوسری زمین کو، اور نہ سمندر اور اس چیز کو چھپا سکتے ہیں۔ اے وہ ذات جو ہر جرم پر گرفت نہیں کرتی اور پردہ دری نہیں فرماتی، اے بڑے معاف کرنے والے،
سب سے بہتر درگزر کرنے والے، اے بڑی مغفرت فرمانے والے، اے ہر سرگوشی کو جاننے والے، اے ہر شکایت کے لیے آخری بارگاہ، اے بڑے درگزر فرمانے والے، اے بڑے احسان فرمانے والے، ان نعمتوں کے استحقاق کے بغیر اپنی طرف سے نعمت فرمانے والے، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے سردار، اے مالک، اے ہماری خواہش کا آخری مقصود، ہمارے دلوں میں اپنا یقین نصیب فرما، غیر سے نہ ہونے اور آپ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے یقین، ایسا یقین نصیب فرما کہ آپ کے حکموں پر عمل کرنے اور سارے عالم میں اس کے پھیلانے پر جان اور مال اور جذبات کی قربانی کرنا آسان اور لذیذ ہو جائے۔ یہ کچھ طریقے بتائے گئے ہیں، اپنے زبان میں اپنے انداز میں آپ اللہ سے مانگیں۔ جب اس کیفیت کے ساتھ مانگیں گے تو انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔